اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ سنیں گے حیران رہ جائیں گے کہ اتنی بڑی شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ 2 سال امام جعفر صادق کے پاس پڑھتے رہے۔ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ کون ہیں؟ حنفی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ تقریباً اگر آپ اندازہ لگائیں تو ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے 90 کروڑ سے زائد ہیں حنفی، یہ میجورٹی آف مسلم جو ہیں وہ حنفی ہیں، حنفی سکول آف تھاٹ سے ہیں۔ دیکھیں امام جعفر صادق کا فیضان کیسے جاری ہوا 2 سال، اور آپ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کہ اگر 2 سال میں امام جعفر صادق کی خدمت میں نہ رہتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا، نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یہ دیکھیں یہ محبت اور عقیدت ہے تابعین کی، تبع تابعین کی، خاندان اہل بیت کے ساتھ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ یہ محبت ہے۔ اور پھر ایک اور بہت بڑا نام ہے، وہ نام جو عشق و محبت اور عشق مصطفیٰ کا استعارہ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جوتا نہیں پہنتے، ننگے پاؤں مدینہ طیبہ کے اندر چلتے ہیں، کبھی سواری پر سوار نہیں ہوئے، 40 سال مدینہ طیبہ میں رہے ہیں لیکن انہوں نے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا۔ وہ نام کیا ہے؟ امام مالک۔ کیا نام ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا عشق اور کیا دل کی کیفیت ہوگی کہ 40 سال مدینہ طیبہ کے اندر رہے ہوں اور پاؤں میں جوتا نہ پہنا ہوا ہو اور سواری پر نہ سوار، جب بھی حدیث بیان کی ہے غسل کر کے عمدہ لباس پہن کے خوشبو لگا کے اپنے آقا کا فرمان سنا کرتے تھے۔ یہ بھی امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ کون؟ امام مالک۔ اور ایک بہت بڑا نام تبع تابعین میں حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہے۔ بہت طویل فہرست ہے اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے فقہا تھے، آپ کے ہم اثر، آپ کا علمی پایا سب سے بلند تھا، آپ سب سے ممتاز تھے، سب کا رجوع آپ کی طرف تھا۔ یہ آپ کی علمی حیثیت ہے۔ اور یہاں تک صرف قرآن و حدیث کی بات میں نے آپ کو کہی ہے، آپ نے نام سنا ہوگا جابر بن حیان کا۔ یہ جابر بن حیان کون ہے؟ یہ امام الکیمیاء ہے، کیمسٹری کے امام، ماہر ریاضیات۔ جابر بن حیان بھی آپ کا شاگرد ہے اور 100 رسالے اس نے تالیف کیے جابر بن حیان نے۔ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میرے ان کتابوں کے اندر ہے یہ سارا کا سارا حضرت کا عطا کردہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی شریف کے اندر ایک کونے میں، اور ایک شخص کہیں باہر سے آیا، وہ آپ کو پہچانتا نہیں تھا، مسجد نبوی شریف کے اندر وہ بھی نماز پڑھنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا سامان دیکھا تو اس کو پتہ چلا کہ اس کے 1000 دینار سامان کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اب اس نے دائیں بائیں دیکھا تو اس کو کوئی اور نظر نہ آیا، حضرت نماز پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ 1000 دینار آپ نے میرے سامان سے نکالے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا خاموش ہو جاؤ، میرے ساتھ چلو۔ اسے لے کر اپنے گھر آئے اور گھر سے 1000 دینار اس کو دے دیے۔ اب جب وہ واپس آیا اس نے تسلی کے ساتھ اپنا سامان جب باندھنا شروع کیا، دیکھا تو اس کے دینار اسی میں موجود تھے۔ اب وہ شرمندہ ہو کے پہنچا اور پتہ چل گیا کہ یہ تو امام جعفر صادق ہے۔ اب وہ رو رہا ہے، زاری کر رہا ہے، حضور مجھ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، میری رقم تو میرے پاس موجود تھی اور پھر میں نے اتنی بے ادبی کر دی، تو یہ آپ قبول فرمائیں اور مجھے معاف بھی فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف بھی کیا اور یہ رقم بھی تیری ہے، ہم جس کو جو دے دیتے ہیں واپس لیتے نہیں ہیں۔ ہم آل نبی ہیں، ہم اہل بیت ہیں، جس کو جو دے دیا سو دے دیا، اب ہم واپس نہیں لیتے۔ یہ ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔